18वां पारा सूरह नमल का मुताला फरमाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा दरबार लग गए, जिन भी बैठे ने, इंसान भी बैठे ने, आए हाय परिंदे भी बैठे ने। अल्लाह दे पैगंबर बाज़ों ने यह भी बयान किया है कि सुलेमान का तख्त उड़ रहा था, शाम से कहीं और जा रहा था। ये मदीने से जब निकले, सऊदी अरब से निकले, यमन का जहां मकाम है, उलमा फरमाते हैं जब यमन की सरजमीन पर अल्लाह के नबी सुलेमान दा तख्त पहुंचिया, नजर पई, फरमाया ला अरल हुदहुदा अम कान मिनल गायबीन। फरमाया हुदहुद गैब है, चिड़ी तिरखान टोका लम्मी चोच आला अपनी अपनी ज़बान, कुरान ने उसे हुदहुद कहा। फरमाया हुदहुद गैब है। सुलेमान इससे मोहब्बत भी बड़ी करते थे, बड़ा प्यार करते थे। हाँ जी, इस परिंदे से, ये लाडला परिंदा था हजरत सुलेमान का। फरमाया गैब है। ए बाकी साथियों, 10 दी उन्होंने बगैर इजाजत तो गैब होए, वापस आएगा अगर उन्हें कोई माकूल वजह बयान न की थी। उहदे वास्ते 3 सजावां मैं तजवीज़ की थी। ने पहली सजा ते वे उन्होंने कैद कर देंगा, पर कर देंगा, उड़न दे काबिल नहीं रहेगा, बड़ी शदीद सजा देंगा। फरमाया दूसरी बात है वे इस तो भी ज्यादा शदीद है वे कि हो सकता है मैं पर भी ना कटा, कैद भी ना कटा, मैं उन्होंने कत्ल कर देंगा। हाँ, अगर ये 2 सजावां नहीं, अगर वो कोई माकूल वजह बयान करे कि गैब क्यों है, तो फिर उसकी बख्शिश हो सकती है। बड़ा लाडला परिंदा है। जदों परिंदा आ गया, अल्लाह अकबर, सुनियो सुनियो ना, ओए सजनों सुनियो सुनियो ना, जदों परिंदा आ गया, हदूद विच दाखिल होया, हजरत सुलेमान दे परिंदियां विचों एक शाह सवार परिंदा भी सी, वड्डा जेड़ कहने ना वो फोर्स रखी होती है हुक्मरानों ने कि ये शूटर बहुत अच्छा है, ये इसका निशानेबाज है, ये पहले हमला कर दे, ये गुरीला या ये है वो जो भी है। उन्हां परिंदियां विचों सब तो बड़ा सरदार शाह सवार उड़ने वाला, जब उसने दूर से हुदहुद को आते हुए देखा, वो फौरन उड़कर झड़पने लगा कि मैं इसे कैद कर लूं, पकड़ लूं, परिंदे को पकड़ लूं। जदों पकड़न लगा, अगो हुदहुद कहंदा है, ओए शाह सवार, मेरे उत्ते अल्लाह ने तेनू गालिब कीता, मैं तुझे सुलेमान के रब का वास्ता देता हूं, मुझे कैद न करना, मुझे मारना नहीं, बल्कि मुझे अमान की तरह सुलेमान की बारगाह में ले चलो, मैं वहां माजरा बयान करता हूं। जब हुदहुद सुलेमान के दरबार में आया तो आपने कहा कहां गया था? उसने अर्ज की थी, या नबी अल्लाह, मैं उड़दे इतना दूर निकल गया, ऐसी खबर लेके आया हूं जिदा शायद तुसी भी इल्म ना रखदे हो। वो मैं इतना दूर चला गया, एक ऐसे मुल्क सरजमीन पर चला गया। फरमाया गया कैसे है? उन्हें किया, जनाब मैं बाग दे अंदर अपने नाल आले परिंदे हुदहुद नाल बैठा सा, ओ मेरे नाल जोड़ीदार मेरा हम जिनसी, असी आपस विच गल्लां करन लग पे। मेरे कोल पुछदे तू किथे रहना? मैं किया मैं पाकिस्तान रहना वा। मैं ओदे कोल पुछया, ओ परिंदिया तू किथों उड़ के आया? मैं दूजा हुदहुद। उन्हें किया मैं ते उस मुल्क विच उड़ के आया वा जिस मुल्क विच औरत हुक्मरानी कर दी है। उस परिंदे ने मैनू खबर दिती है, मैं उहदे नाल उड़ के चला गया। अल्लाह दे नबी, देर हो गई है, औरत हुक्मरानी कर दी है। मजे दी बात है वे, ओ तुहाडे रब दी पूजा नहीं कर दी बल्कि सूरज दी पूजा कर दी है। खबर तो बड़ी कमाल की है। अच्छा लाडला जी, लाडला, अच्छा मजे नहीं गल, ऐसा लाडला था ना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दरबार में जिन भी, इंसान भी, परिंदे भी। तो एक दफा कहता है, या नबी अल्लाह, ये जड़ा तुहाडा सारा लश्कर है ना, कल मैं दी दावत करांगा। हुदहुद, अच्छा मैं दावत कर दा सारे नहीं। अच्छा जी, टाइम आ गया, अल्लाह दे नबी ने कहा, ओए हुदहुद तू क्या सी सारे लश्कर दी दावत ते किथे आ? उन्हें क्या हुजूर इंतजाम करना है, अब परिंदा क्या दावत करेगा? आप देखें ना, ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। बाज़ औक़ात जब मोहब्बत किसी से होती है तो फिर हल्की फुल्की तंजो मिजाह भी होती है। अच्छा सुलेमान क्या भाई दस तू क्या सी सारे लश्कर दी हजारां दी तादाद लश्कर इंतजाम कर दावत दा, तू रोटी पकाइए खाना पकाए।
او جناب پرندہ اڑیا نا سمندر دے کنارے تے تخت اڑیا جی اینج اڈیا دو ترے اور پھرلیاں ماری جناب اتا ہویا اتو چڑی جناب پکڑ گئے نا تے جناب 2-3 ٹوٹے اتے ہی اپنے جناب چونچ نال کر کے سمندر وچ پھینک دیتی تے کہندا یا نبی اللہ ہن اپنے سارے لشکر نو کہہ کے جنہاں نو بوٹیاں ملدیاں نے چا لو تے باقی شوربے تے گزارا کر لو. یہ میں حدود کی بات کر رہا ہوں. حضرت سلیمان انہاں کہا دعوت کتھے ہے تو کل کے ایسی دعوت پر انہیں جناب فوراً چڑی نہ شکار کیتا پکڑ کے 2-4 ٹوٹے کر کے سمندر چھڑ دی تھی. انہیں کہا یا نبی اللہ جنہاں نہیں ہمت ہے بوٹی چاہ لون تے باقی شوربے تے گزارا کر لینے سارا سمندر شوربہ ہی ہے بوٹی وچ پئی ہے. اللہ اکبر یہ حدود کی بات کر رہا ہوں. حضرت سلیمان نے کیا کونے اللہ ہد فرمایا لے جو میرا خط اس ملک دی شہزادی نو دیو. اب دیکھیں یہ اللہ کے نبیوں کا خط میرا پہنچا دیں بتائیں اسے کہ جلدی کر میرے رب پر ایمان لے آ نہیں تو میں لشکر لے کر تجھ پر حملہ ور ہونے لگا ہوں. اب درباریوں نے 12,000 کے قریب اس کے سردار تھے. کتنے سردار جی؟ بلقیس. اور ہر سردار کی اپنی فوج تھی بڑی جاہ و جلال کی مالک تھی بلقیس. 12,000 سردار ان سے رائے لی بیچ میں کچھ بولے ہونا کیا کوئی مسئلہ نہیں طاقتوراں زور والے یا انہوں آن دے مقابلہ کرانگے. بلقیس نے کیا نہیں میرا تجربہ کہندہ ہے جدو کوئی دوجے ملک دی فوج عملہ آور ہو جائے جی بچیاں دی بیبیاں دی گھراں دے جانوراں دی عزتاں محفوظ نہیں رہندیاں فوجاں تیس تو نیس کر دیندیاں نے کوئی اور حکمت عملی اپنائی جائے. انہاں کیا پھر کی کہنی ہے انہیں کیا پہلے میں کوئی نمائندہ بھیجنی ہے انہیں اپنا نمائندہ بھیجیا ایک سونے دی اٹ رکھ کے جناب بہت بڑے غلاف میں کئی تہوں میں بڑے خوبصورت انداز میں سلیمان کی بارگاہ میں بھیج دی کہ لالت تحفے کے طور پر بات بن جائے گی. اب جدوں او جناب نمائندہ سونے دی اٹ لے کے ٹریا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ علم دیا تھا اپنے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ وہ مجھے لالچ دینے کے لیے سمجھتی ہے میں بات ختم کر دوں گا. اینٹ لے کر آ رہا ہے اس کا نمائندہ. اللہ کے نبی نے جنات کی مدد میں اپنے دربار کے باہر سین میں 10,000 کے قریب سونے کی اینٹیں لگوا دی. بعضوں نے کہا کہ 1,000 کے تدید بعضوں نے 10 واللہ عالم لیکن 1 سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں سلیمان نے بار جڑا سین ہے نا ساریاں اٹھے ہی سونے نہیں لوا چھوڑیاں. اب جب وہ نمائندہ آیا تو وہ تو وہیں کا درا رہ گیا تو میں تو ایک اینٹ دینے کے لیے آیا ہوں جس بادشاہ کو اس کا تو مال کا پورا سین ہی سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے یہ کیا لالچ میں آئے گا بات ختم ہو. اب جب واپس چلا گیا اللہ اب بلقیس نے کہا میں خود جاؤں گی اللہ خود جاؤں گی لشکر کے ساتھ جہو جلال کے ساتھ انعام و اکرام لے کر. وہ جب چلنے لگی اپنے ملک سے جب چلی بازیاں نے کیا کہ حضرت سلیمان دے دربار دے تقریباً 5 کلومیٹر دور رہ گئی. 5 کلومیٹر اے بائی پاس ہونا نا شہر بار بنا بارو 5 کلومیٹر دور جدوں رہ گئی اللہ دے نبی نے کیا درباریو بلقیس میرے ول آ رہی ہے. اللہ اکبر میں چاہنا ہے توڑے وچوں کون ہے جڑا جاوے ملک سبا دے اندر. اور علماء نے لکھا ہے کہ سلیمان کے ملک سے بلقیس کا جو ملک سبا تھا اس ملک میں جانے کے لیے 1 مہینہ جانے کے لیے چاہیے تھا اور 1 مہینہ آنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت تھی. کتنی جی 1 ماہ کی مسافت تھی جانے کے لیے اور پھر آنے کے لیے 2 ماہ ہو گئے. اللہ اکبر 5 کلومیٹر دے فاصلے تے آ گئی ہے. کون ہے جڑا جاوے اودے ملک دے اندر 80 گز چوڑا اور 120 فٹ لمبا تخت ہے. اللہ اکبر جس کے جناب 7 تہیں بنی ہوئی ہیں
7 منزلیں ہیں اس تخت کی، اسی پر وہ بیٹھتی ہے اور 7 کمروں میں بھی بند ہے۔ بلقیس میری طرف آ رہی ہے، میں اس کے عقل کو دیکھنا چاہتا ہوں، کون ہے جڑا جاوے؟ اوتے 5 کلومیٹر دے فاصلے تے پہنچ چکی ہے، آ گئی ہے، ہن جاوے بھی اودی حکومت وچوں تخت چک کے اودے کولوں پہلے میرے دربار وچ لے آوے بھی۔ اللہ دا قرآن کہندے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ درباریاں وچوں جن بولیا، ہائے ہائے ہائے، افریت بولیا، بلکہ جنہ دا سردار بولیا، ان سمجھ لو پنجابی وچ دیو بولیا، ان بھی وڈا سمجھ لو، جنہ دا سردار بولیا، انہیں کیا یا نبی اللہ جے اجازت دیو تے تخت میں لے کے آنا وا۔ فرمایا دیر کتنی لائے گا؟ انہیں کیا قبل ان تقوم من مقامک، اس تو قبل کہ تسی یہ مقام بدلو میں تخت لے کے آ جاواں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، میں قوت والا بھی ہوں، امین بھی ہوں، یعنی او دے اندر جڑے ہیرے جواہرات سونا جڑے ہے، کوئی موتی ڈگن نہیں دیاں گا، نقصان نہیں ہون دیاں گا، چوری چکاری بھی نہیں ہون دیاں گا۔ اتنی گل کہی اللہ دے نبی نے کیا منے تو طاقت والا بھی ہے، امین بھی ہے، پر یار دیر زیادہ پہلا نہ میں، اور کون ہے جڑا ادھے کولو جلتی لے آوے؟ پھر درباریاں وچوں بولیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، او بولے آج دے سینے وچ زبور دا علم ہے، آئے حضرت سلیمان پاک دی کابینہ دا مشیر بھی ہے، زبور دا حافظ بھی ہے، آپ دی امت دا بندہ وے، اور صرف بندہ نہیں بلکہ اللہ دا ولی بھی ہے، اللہ کا دوست، اللہ کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کون ہے جڑا لے آوے؟ جنہ دا سردار بولیا میں لے کے آنا وا، دیر کتنی؟ دوپہر تک لے آواں گا۔ فرمایا نہیں دیر زیادہ پی۔ اللہ نے کون ہے جڑا اور لے کے آوے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، کتاب والا بولیا۔ آصف بن برقیہ بولے یا نبی اللہ جے اجازت دیو تے میں لے کے آنا وا۔ فرمایا دیر کتنی لائیں گا؟ سنے ہونا، اگر تیرا دوست ہوئی ادا دوست، میں دوستہ تو گل نکلی گئی، فلانا ملک ہمارا دوست ہے، مشکل آئے گی بچ جائیں گے، نہیں۔ اب سنیے نا اللہ کے دوستوں کی پاور، اللہ کے پیغمبر کے نبی کے امتی نے کیا یا نبی اللہ دیر تے دیواں جنہ کل ہوندی ہے، اللہ دے ولیاں کل دیر نہیں ہوندی ہے۔ وہ جن تھا جس نے کہا کہ میں دوپہر تک، حضرت سلیمان نے کیا دسنا دیر کتنی لائیں گا؟ انہیں کیا یا نبی اللہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یا نبی اللہ اس تو قبل کہ تسی اپنی اکھ جھمکو، اکھ طرفک، اکھ جھمکو۔ حضرت سلیمان نے کیا یارا بڑی وڈی گل کر دیتی یا کہنے اکھ جمکن کو لو پہلے لے کے آواں گا، پھر دسنا کتھے بھی عرض کر دے یا نبی اللہ اے لو، یہ قرآن ہے اے لو 18-12 پڑھے سورہ نمل پڑھے، میں ذرا اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، یہ ترجمہ ملے گا آپ کو، میں تو خلاصہ ایک مفہوم اپنی زبان میں بیان تاکہ ایزی سمجھ آئے۔ طرفک اکھ جمکن کو لو پہلے کتھے اے لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یار میں تے سمجھ، اب نبی نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ فرمایا میں تے سمجھ گیا مانا، لیکن اس قوم ابھی پتہ لگے نا تو اٹھیا بھی نہیں ہے، 2 مہینے آدھی مسافت، مہینہ جان دا مہینہ آن دا، اکھ جمکن کولوں پہلے کیویں لے کے آ گیا میں؟
عرض کیتی یا نبی اللہ انج میں زبور بھی پڑھدا واں نمازاں بھی پڑھدا واں وظائف بھی میں کردا واں یا حیو یا قیوم دا میں عامل بھی ہاں اور بھی بہت سارے میں کم کرنا واں لیکن نہ میریاں نمازاں دا کمال نہ وظیفیاں دا نہ تلاوت دا کمال ہے اے جو کچھ تساں تکیا وے میں لے کے آ گیا واں اے میرے اتے میری اللہ دا فضل ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا جدوں اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دا فضل ہو جائے انج سمجھ لو نہ بات ختم کر لگا ماں حضور قبلہ سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے آ فرمند نے نام سے نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سرسائی نام تولا تے نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی آئے رتی ہواں وچ رتیاں تلا تیوں بھی پوری نہ آئی اے وزن برابر تا ہو سی باہو جد ہو سی فضل الہی پڑھیے لا حق لا لا یا سرور عالم اللہ کے اعلی شان لا میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ جان جیزاں میں پڑھ سا الا اللہ پڑھیے لا الا اللہ حق لا حضرت میاں صاحب عربے کھڑی بھی کہندنے فضل تیرے دی آس کریماں تے اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی